پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک بنایا تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف اللہ تبارک و تعالی۔ ناظرین، واقعہ معراج کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس سفر مبارک کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زمینی ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ آسمانی ہے یعنی مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو واقعہ معراج کی اصل حقیقت بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں منفرد معلومات ملیں گی۔ ناظرین، آج سے 1400 برس قبل رجب کی ایک شب یہ واقعہ پیش آیا تھا جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ معراج کے بارے میں کتب و احادیث میں جو روایات ملتی ہیں ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عظیم واقعہ ہجرت مدینہ کے 1.5 سال قبل پیش آیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر قریباً 52 برس تھی۔ اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے ضمن میں سب سے پہلے ہمیں یہ معین کرنا ہوگا کہ اس واقعہ کے ہم تک پہنچنے کے ذرائع کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے کسی بھی زمن میں اولین بنیاد قرآن مجید ہے۔ قرآن حکیم میں واقعہ معراج کا ذکر 2 مقامات پر صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں نہ کسی اشارے، کنائے اور نہ کوئی ابہام و ایام ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس سفر مبارک کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ زمینی ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ آسمانی ہے یعنی مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ چنانچہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس واقعہ کے دونوں حصوں کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا نظام تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب ظاہر بات یہ ہے کہ انبیاء و رسول کو جو یقین دوسروں تک منتقل کرنا ہے، اس کے پیش نظر ان کا اپنے یقین و ایمان اگر حق الیقین کے درجے تک نہ پہنچا اور ان کے اپنے تجربے اور احساس کا جز نہ بن چکا ہو تو مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس آنے والا آیا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ بات آگے واضح ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے یہاں سے وہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی حل کے گڑھے سے لے کر ناف تک میرا دل نکالا، پھر ایک سنہری تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر اس سے میرا دل دھویا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان و حکمت بھر دیے گئے۔ پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور بالکل سفید تھا، اس کا نام براق ہے۔ اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ چلے۔ اب یہاں نام کے ساتھ صراحت ہو گئی کہ آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، یعنی یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس روایت میں سفر معراج کے زمینی حصہ کا ذکر نہیں ہوا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور دوسری آیات جوڑ کر اس خلا کو پر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا پہلا حصہ زمینی سفر پر مشتمل ہے، یعنی پہلے آپ مسجد اقصی تک پہنچے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی سواری یعنی براق کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ مسجد میں بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمع تھے۔ میں منتظر تھا کہ کون امامت کرائے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کرنے والے وہ تمام انبیاء ہیں جو دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کی امامت کی۔ یہ علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید الانبیاء والمرسلین ہونے کی۔ پھر یہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ اب پھر اسی روایت کا سلسلہ جوڑتے ہیں جو بات بیان ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، بس اس نے دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ آسمان اول کے دروازے پر تعینات فرشتوں کو معلوم ہو پھر بھی پوچھ رہے ہوں۔ قانون ہے، لہذا دروازے پر دستک
دینی ہوگی اور شناخت کرانی ہوگی۔ کوئی جج اپنے علم کی بنیاد پر کبھی فیصلہ نہیں دے گا، فیصلہ تو مقدمے کی سماعت اور شہادتوں کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ کسی جج کو کسی واقعے کا ذاتی علم ہے تو بھی اسے مقدمہ کسی عدالت کو منتقل کرنا ہوگا اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہونا ہوگا۔ بس قانون قانون ہے۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلایا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، خوش آمدید ان کے لیے، کیا ہی اچھے ہیں جو لائے گئے ہیں۔ پھر سمائے دنیا کا دروازہ کھولا گیا۔ پھر جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہاں آدم تشریف فرما ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیجئے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید ہے صالح اور صالح نبی کے لیے۔ فرمایا جبرائیل مجھے لے کر اور اوپر گئے، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ گئے اور یہاں بھی وہی سوال جواب ہوئے۔ پھر تیسرے آسمان، اسی طرح چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر حدیث میں اس طرح ہے کہ سلام کا تبادلہ کے بعد جب میں آگے جانے لگا تو موسیٰ رونے لگے۔ ان سے پوچھا آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ موسیٰ نے کہا مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ جوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بعثت میرے بعد ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کی امت سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ وہ شفقت و الفت جو کسی نبی کو اپنی امت سے ہونی چاہیے، اس کا بکمال و تمام اظہار ہے۔ اسے معاذ اللہ کسی حسد پر محمول نہ کر لیجیے گا، بلکہ یہ اپنی امت کی محرومی کا احساس ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔ فرمایا پھر مجھے ساتویں آسمان لے جایا گیا، وہاں بھی داخلہ کے لیے فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور ان کے الفاظ سے میرا استقبال کیا خوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ پھر مجھے اور بلند کیا گیا سدرۃ المنتہا تک، اور یہی سدرۃ المنتہا ہے جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ لفظ منتہا انتہا سے بنا ہے جس کا مفہوم وہ جگہ اور مقام ہے جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے اس کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہیں تک رہ گئے تھے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس بارے میں بھی وضاحت آئی ہے کہ وحی الہی بھی یہاں نازل ہوئی اور یہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں۔ گویا جو چیز بھی عرش الہی سے اترتی ہے وہ بلا واسطہ اولاً یہی نازل ہوتی ہے۔ اس سے آگے وہ حریم کبریا ہے جس میں مخلوق کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ عالم خلق کی کوئی شے جو کبھی اوپر آ سکتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہیں تک آ سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رسائی بھی یہیں تک ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ سدرۃ المنتہا کے آگے یا پار کا نہیں، بلکہ فرمایا جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا، یعنی نہ اس کو زبان ادا کر سکتی ہے، نہ انسان زبان میں وہ حرف و الفاظ ہیں جو اس کیفیت کو بیان کر سکیں یا اس کی تعبیر کر سکیں، نہ اس کا کوئی تصور انسان کے لیے ممکن ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آیا ہے، وہ نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر کبھی ان کا خیال آیا تھا۔ اب انہیں بیان کریں تو کن الفاظ میں بیان کریں؟ فرمایا پھر میرے پاس 3 برتن لائے گئے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہی مطابقت فطرت ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھ پر 50 نمازیں یومیہ فرض کی گئیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مجھے اس موقع پر 3 چیزیں عطا کی گئیں، ایک تو 50 نمازیں ایک دن رات میں فرض ہو جائیں، اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری یہ چیز کہ آپ کی امت کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے۔ یہ خصوصی تحفے ہیں جو بارگاہ رب العزت نے اس مقام پر شب معراج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے عطا کیے۔ ان میں سے اولین صلاۃ ہے، اس معراج میں فرض ہوئی، لہٰذا اس کے متعلق اولیاء کرام کا قول ہے، یعنی نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ پھر
اسی روایت میں آگے تفصیل آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپسی کے لیے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، مجھے لوگوں کا تجربہ ہے آپ کی امت کا تحمل نہ کر سکے گی، واپس جائیے اور اللہ سے درخواست کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے، 10 نمازیں معاف ہو گئیں اور 40 رہ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، پھر وہی بات کہی اور آپ کو واپس بھیجا۔ پھر گئے تو 30 نمازیں ہوئیں، اسی طرح حضرت موسیٰ کے بھیجنے پر پھر گئے تو 20 ہو گئیں، پھر تشریف لے گئے تو 10 رہ گئیں، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی بات کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اب رہ گئیں، حضرت موسیٰ نے اس پر بھی کہا کہ پھر واپس جائیے اور درخواست کیجیے۔ 5 نمازیں بھی آپ کی امت کے لیے بھاری ہوں گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اتنی مرتبہ جا چکا ہوں کہ اب مزید جانے میں حیا محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا اسی پر راضی ہوں اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ کے پاس واپسی کے لیے روانہ ہوا تو ایک ندا کرنے والی کی ندا آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے فرض کو نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور میں نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج وہ 5 نمازیں بھی ہم پر اتنی بھاری ہیں کہ ہم انہیں ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔